بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آپ لوگ جو ہے وہ نہ کسی کرائسس کو مان رہے ہیں نہ کسی جنگ کو مان رہے ہیں، لیکن ناروے میں جو ہے وہ سیڈ بینک جو ہے وہ بن چکے ہیں جسے چین بینک کہتے ہیں. وہ 13,000 کے قریب جو ہے وہ بیجوں کا ذخیرہ جو ہے وہ جمع کر لیا گیا ہے. اور ہونے کیا والا ہے، یہ ان کی پلاننگ کیا ہے، آخر ایسا کیا دیکھ کے ناروے جو ہے یہ کرنے جا رہا ہے اور یہ اس نے کر چکا ہے، ہونے کیا والا ہے، یہ پوچھتے ہیں محمد اسامہ صاحب سے. محمد اسامہ صاحب بڑی ایک تحقیق جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے محقق آدمی ہے اور کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ دیکھ کے پڑھ کے اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ گمراہی میں، کہیں جو ہے وہ مغالطے میں نہ مارے جائیں. اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسامہ صاحب کیا خبر ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں سب سے پہلے تو اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے اسکریچ لیول سے بتا دوں. یہ ہماری آپ کی ایک ویور ہیں، خاتون امریکہ میں، وہ ریسرچ کر رہی ہیں اور بکس لکھ رہی ہیں. مس نور ان کی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ پچھلے دنوں جب اس پہ تذکرہ ہو رہا تھا، جب آپ کو یاد ہے ہم نے پروگرامز میں کہا تھا کہ پوری دنیا میں ہمارے ویورز جہاں جہاں ہیں اپنے اپنا شیئر کریں جو بھی نالج ہے اس کو لے کے. تو یہ ایک پریزنٹیشن ہے، بلکہ یہ پکچرز بھی ویورز کے انٹرسٹ کے لیے آپ سکرین پہ دکھا دیں. دیکھیں یہ جو والٹ ہے بیسیکلی اس کو ڈومز ڈے والٹ کا نام دیا گیا ہے کہ اگر قیامت آ جائے، اگر پوری دنیا تباہ ہو جائے، تو پھر ایک ایسا محفوظ ٹھکانہ ہو جس پہ آپ کو ہر قسم کا بیج، ہر قسم کی، مطلب اب جہاں ایٹم بم لگ گیا وہاں تو کچھ نہ بچا، تو اب دوبارہ سے اگر آباد کاری کرنی ہو اور فصلیں اور بیج چاہیے تو کیسے ہوگا. تو بیسیکلی اس کنسیپٹ کے تحت دنیا کی اگلی آنے والی جنگوں کے حالات کے مد نظر ناروے میں یہ گلوبل سیڈ والٹ جو ہے وہ پڑا ہے. 9,30,000 کراپس کی اس کے اندر سیڈز ہیں. 150 میٹر کسی پہاڑ کے اندر مائنس ترین ڈگریز میں سلور بیگز میں اور جو ٹیوبز ہوتی ہیں ان کے اندر ان کو رکھا گیا ہے. 13,000 سال کی جو ایگریکلچر کی ہسٹری کو پریزرو کی کر کے رکھا گیا ہے ادھر، تاکہ آگے آنے والا انسان کو یہ پتا ہو کہ پہلے کیسے کیسے کیا کیا کرتے رہے ہیں، اور کیا ایک جیسے جو برین سٹارمنگ کا عمل کہہ لیں، یا ایک جو آپ کی بنی نوع انسان کی جو ڈیولپمنٹس تھی یا گروتھ تھی کہ کاشتکاری کے جی کون سے طریقے رائج تھے اور کس طریقے سے ہوا، وہ بھی ادھر ہے. اور اسی طریقے سے ایک پہلے اس کی انٹرنس ہے، پھر ایک لمبی ٹنل کے بعد یہ والٹ آتا ہے تقریباً 150 میٹر اندر پہاڑ میں. اور اس میں دیکھیں کہ ساری چیزوں کو بڑے ہی سائنٹیفک طریقے سے پریزرو کیا گیا. یہ پکچرز ناظرین دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکرین پہ بھی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ جین بینک جو ہے افغانستان میں بھی تھا، یہ عراق میں بھی تھا، یہ دونوں تباہ ہوئے. فلپین میں بھی تھا، فلپین والا خدائی آفت اور اس کے نتیجے میں بھی گیا. بیسیکلی یہ خطرہ ہی ان کو اسی سب سے بچانے کے لیے انسانیت کو یہ کوشش ہے ان کی، لیکن ان کی پریپریشن چیک کریں آپ. دیکھیں اسی کے تحت اب اس ٹائم آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بل گیٹس ہیں وہ بھی سیڈ بینک بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں. بل گیٹ ان کا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اپنی جو پریکاشنری میئر کے طور پہ ہوگا، لیکن بل گیٹس کا سیڈ بینک جو ہے وہ مجھے مشکوک لگتا ہے، کیونکہ بل گیٹس بیسیکلی آئی ٹی کے پیچھے، اور آئی ٹی پہ آپ کو پتا ہے کہ میری رائے بڑی کھلی اور واضح ہے کہ آئی ٹی ہی ربوبیت کا دعویٰ جو دجال نے کرنا وہ اسی کو ہیڈ کرے گا، اسی کے ذریعے کرے گا. کیونکہ آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ جتنے بھی ایم بی ایز اور یہ بی کامرس اور جتنا بھی آپ کا ایجوکیشن اتنے سالوں کی ڈگریاں اور کی کرائی وہ سب زیرو ہوگی اگر آپ کو آئی ٹی میں نہیں ہے. ابھی کرونا کا ایک اور جھٹکا ہے، جنگ آ گئی تو آئی ٹی کے علاوہ آپ کا معاش کا ذریعہ کون سا ہوگا بتائیں؟ راستے بند، چیزیں بند، معاملات بند، کیا کریں گے؟ صرف آئی ٹی. آئی ٹی کیا کر رہی ہے؟ کوئی چائنا میں بیٹھا ہے سپلائر ہے، اور یو کے میں بیٹھا کوئی اور شخص ہے اور امریکہ میں وہ پروڈکٹ بیچ رہا ہے. چیک کریں ذرا.
تو اب آپ لوگوں کو یہ کنسپٹ سمجھنا ہے کہ آگے آنے والے حالات میں جس طریقے سے دنیا تیاری کر رہی ہے، اگر ایسا کچھ نہیں ہونا تو جو کرنے والے ہیں وہی تو تیاری کرتے نظر آ رہے ہیں. ان کی تیاری سے ہی تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ خطرے میں. تو اس کے لیے بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے بھی جو اس وقت ہمارے اچھے جو ایگریکلچرسٹ ہیں یا بڑے لینڈ فارم اونرز ہیں یا جو بھی کسان ہیں، چھوٹا کسان ہی بے شک کیوں نہیں، تھوڑا سا پلیز اپنی بیک اپ کی طرف آئے، بیج کے بیک اپس بنائیں، تہ خانوں میں ان کو رکھیں. گہرے تہ خانے یہ تو کھو کر لیا کرتے تھے، تو اس ٹائپ کی کوئی جیسے وہ کنویں کروا کے اس کے اندر کوئی اس طریقے کی میکنزم ایئر ٹائٹ بنائیں اور اس کو محفوظ کریں، جس میں کم از کم یہ اپنی ایسے بیج رکھیں جو ان کے اگلے 10 سال کم از کم وہ استعمال کے قابل ہوں. وہ گندم کا ہو، وہ ان کے چاول کا ہو، وہ جو بیج ہو، کیونکہ آگے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں ہائیبریڈ بیج آ رہے ہیں ییلڈ زیادہ لینے کے چکر میں. یہ لوگ جو ہے وہ بیج ہوتا ہے جو اگلے سال دوبارہ ری یوزیبل نہیں، 2 بار سے زیادہ ری یوزیبل نہیں. آلو سے لے کے کئی بیج ایسے ہیں 2 3 4 دفعہ بس ختم. تو اس لیے ایک تو کسان کے لیے پاکستان کیونکہ ایگری کنٹری ہے، اس کی اسٹرینتھ بھی ایگریکلچر ہے، مستقبل بھی اس کا ایگریکلچر سے وابستہ ہے. آنے والے دنوں میں جب بھی اس کی معاش اٹھی ایگریکلچر سے اٹھے گی. آگے آنے والی دنیا میں سب سے جو میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ چیز ہوگی ہوگی فوڈ سیکیورٹی. دنیا کا مسئلہ ہے اس وقت ابھرتا ہوا، جب اتنی جنگیں اختیار ہو جائیں اور ایٹم بم تو گھر گھر پڑا ہو جیسے. تو اس میں ریکویسٹ یہ ہے کہ کمپنیز بھی آئیں، ایسے سیڈ بینک کریٹ کریں، انویسٹ کریں. بڑے میں عموماً دیکھتا ہوں کہ جی یہ بڑی کمپنی کے آنر ہیں جی، ان کے اتنے وہ ہیں، ایویں ہی کیش اینڈ کیری کی چیز وہ ڈال دی ہے اندر، اپنا ہی وہاں کا وہ آفس کا سٹاف کا بندہ اٹھا کے کیش اینڈ کیری انچارج بنا دیا کہ چلو پیسہ ہی اتنا ہے کہیں تو لگائیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ان کو شاید ہماری کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی کہ مسلمان کو یہ نہیں بتایا جا سکا کہ خدا کے دیے ہوئے ریسورسز جو ہیں وہ خدا کی ملکیت ہے، اسی نے دیا، آپ بھی اس کی ملکیت ہے. اس نے پوچھنا ہے کہ میں نے جو تمہیں ریسورس دیا تھا اس کو یوٹیلائز کیسے کر کے آئے ہو. یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس جی اتنا پیسہ آ گیا تو آپ بالکل پاگل ہی ہو جائیں اور بربادی کریں. اب جیسے میں کل اس میں بنی گالا تھا تو کیش اینڈ کیری پہ گیا تو وہ دیکھا کہ بریڈ جو ہے نا وہ پیچھے کہیں چھپا کے رکھ دی گئی. ادھر ایک 24/7 کیش اینڈ کیری بنی. بریڈ جو ہے پہلے کاؤنٹر کے ساتھ ہوتا تھا بریڈ سیکشن، تو وہ چھپا دیا گیا پرے دور. میں نے پوچھا کہ یہ کون سا عقل مند آیا ہے بھائی کہ یہ سامنے پیریشیبل آئٹم ہے، 2 دن میں ختم ہو جانا ہے، نظر پڑتی ہے لوگ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ ٹوائلٹری سیکشن کی طرح اس کو چھپانے کیوں نہ کہ جی نئے مینیجر صاحب آئے اور جی ان کا بیک گراؤنڈ وہ صاحب کے ساتھ ادھر ہی ہوتے تھے، ان کا بڑا کام ہے جی اس کا چکس وکس کا یا اس ٹائپ کا. تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ فارغ، مطلب کم آن یار کہ آپ لوگوں کے پاس پیسہ ضائع کرنا ہے. تو اس لیے یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے یہ پیسے سے اب وہ بنے گا جو آپ جس مینیجر کو لگائیں گے کک بیکس کی شکل میں اور ساری چیزوں کی شکل میں، اور ملک کو کوئی فائدہ نہیں. تو خدا کے لیے جب بھی بزنس مین کچھ سوچنے لگتا ہے، اگر پیسہ ایکسیسو آئی گیا ہے، یہ تو مال ہے اور اس کا کم از کم بیٹر یوٹیلائزیشن تو کریں. قوم کا تو سوچیں، کچھ قوم کے لیے کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے ٹائم پہ جتنی بھی ہمارے اس ٹائم سن رہے ہیں لوگ، بیج پہ کام کریں، سیڈ پہ کام کریں، سیڈ میں انویسٹ کریں، ان کے بینکس بنائیں، خفیہ تہ خانے ایسے علاقوں میں بنائیں. یہ کام کی چیز ہے، یہ کام آئے گا قوم کے. اور خصوصاً ہمارا کسان تو اپنے انڈیویجول اپنے لیے کم از کم یہ انتظام ضرور کرے. اور جس طرح سے ہم جنگوں کے قریب جا رہے ہیں، باقی ان لوگوں کو چھوڑیں جن کو ابھی بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم کوئی جنگ کرانے لگے ہیں. کہتے ہیں جی ان کا بس ہو تو روز جنگ کرا دیں، صبح اٹھتے ہیں جنگ کرا کے پتہ نہیں سوتے ہیں اور عجیب و غریب. میں سوچتا ہوں کہ آخر ایسے ہی لوگ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے جب قوم لوط پہ عذاب آیا تھا تو وہ آپ ان کی تصویریں دیکھیں، وہ ویسے جڑے ہوئے تھے، ویسے لگے پڑے تھے اور اوپر سے وہ عذاب آ چکا ہے، یعنی کہ ان کو آخری لمحے تک کچھ پتا نہیں تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. تو ان کا بھی وہی حال ہے کہ ان کی مت ماری ہوئی ہے، سارا دن حرام کھا کھا کے، وہ جیسے کہتے ہیں حرام دیکھ دیکھ کے ذہن بالکل جیسے کہتے ہیں وہ جامد ہیں. آدھے تو ان میں ہانٹیڈ ہوں گے
اور وہ سارے جو ہے وہ جب بیٹھتے ہیں تو ان کو تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ سب زبردست ہے، آخری لمحے تک سب زبردست ہے، جب تک سر پہ آگ نہ گرے۔ یہ پرانی تاریخ میں بھی ایسے لوگ پائے گئے ہیں جو کہتے تھے کہ عذاب ہے تو پھر نازل ہو کے دکھائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ان کے لیے ہے ہی نہیں بیسیکلی۔ میں عموماً ہنستا ہوتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ ادھر رانگ نمبر پہ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ فن کریں، یہ جو جیسے کہتے ہیں فنی کلپس جا کے دیکھیں، یہ سیریس لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، اور یہ ان کا جن کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، جن کو سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، جن کو یہ یقین ہے کہ اس وقت کچھ ٹھیک نہیں ہے، جن کو یہ یقین ہے کہ اسلام اپنی اصل حقیقت میں اس ٹائم کہیں موجود نہیں ہے اس طریقے سے اس کا تشخص۔ اور یہ اس پہ بلکہ اب میں چاہ رہا تھا کہ اپ کمنگ فتنہ جو کبھی بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو شیعہ سنی آگ بڑھانے کی یا اس کو ٹریگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میری اس میں بڑی واضح سٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی شیعہ سنی پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا، نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی۔ اگر کسی کو یہ چیک کرنا ہے، ہم اس پہ علیحدہ سے سیریز ایک کریں گے تاکہ یہ فتنہ ختم کیا جائے۔ آپ لوگ مسلمان ہونے کی تو پہلے تسلی کر لو، بعد میں یہ اگلے کرٹس تو بعد کی باتیں ہیں، بعد کے وہ نبضیں اپنی چیک کرواؤ کہ بھائی میں شیعہ ہوں یا سنی۔ تو اس لیے اس پوائنٹ پہ بڑی ضروری ہے آگاہی کی، کیونکہ اس پوائنٹ پہ جتنے بھی آئے ہیں اب آج تک کے، میں سمجھتا ہوں کہ اسکالرز یا جو بھی، ان کی اپنی ان پٹ تھی، ان کا ایک اپنا سٹائل تھا، انہوں نے مزید اس کو نیل کیا ہے، لیکن اس انداز سے کیا ہے کہ ایک کو غلط ایک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم جو شیعہ ہے وہ پیدائشی شیعہ ہے، جو سنی ہے وہ پیدائشی سنی ہے۔ اس میں آپ دونوں کا کیا قصور اور کیا کمال، غلطی کس کی اور کمال کس کا؟ دونوں کا ہی نہیں بنتا، کیونکہ آپ کے باپ دادا ہیں اس لیے آپ لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ تو بحث فضول ہے نا، جو آپس میں اس بحث پہ لگیں گے بھی، اگر تو ادھر نہ پیدا ہوتا ادھر ہو جاتا پھر، تو یہ بحث فضول ہے ان کی، میں سمجھتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔